Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to enter into QuickBooks our accounting entries which are not directly related with all the different vouchers and entries that we have made so far. ابھی تک ہم نے اپنے سسٹم میں بہت ساری انٹریز کی ہیں اپنی سیلز کے مطابق اور پرچیزز کے حساب سے، اور ان تمام انٹریز میں جو ایسٹیمیٹ سے شروع ہو کے آپ کی پیمنٹ رسیٹ تک جاتی ہیں، ہم نے تمام ڈاکومنٹس بیچ میں دیکھ لیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم انوائس کے اگینسٹ چیک ریسیو کرتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ ریکنسائل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پرچیز آرڈر پہ اپنی پرچیز سٹارٹ کی، اور اس کے بیسس پہ ہم نے اپنے وینڈرز کو بھی پرچیز آرڈر دیا، اس کی چیزیں انوینٹری میں لیں اور اس کا بل انٹر کر کے اس کو بھی ہم نے بائی چیک، کیش یا آن لائن ٹرانسفر پیمنٹ کر دی۔ اس سے ہماری کسٹمرز اور وینڈرز کے کھاتے اور ہمارے اکاؤنٹس صحیح ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اکاؤنٹنگ انٹریز ہوتی ہیں جو سیلز اور پرچیز سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اپنے پرچیز سائیکل میں بھی جب ہم نے پیمنٹس ادا کرنی تھی تو ہم نے ادر دین بل بھی پیمنٹ کی تھی، اور اسی طرح ادر دین انوائس بھی پیمنٹ ریسیو کی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری انٹریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ڈائریکٹلی اپنے جنرل لیجر میں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ماہ ہو رہی ہوں یا کسی پیریڈ کے بعد ہو رہی ہوں۔ ان کی پہلے مثال آپ سمجھ لیں۔ مثال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاس ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے فکسڈ ایسٹ کا ڈپریسیشن، تو یہ منتھ وائز ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے ہم نے ایک انٹری ڈالنی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی چیز رینٹ، بجلی، پانی، گیس کے بل، یہ ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے لیے پہلے جنرل لیجر میں اپنے پاس اس کی پروویژن بنانی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس طرح کی تمام انٹریز اینڈ آف دا ٹرم، اینڈ آف دا منتھ آپ اسٹینڈرڈ واؤچرز کے تھرو ڈالتے ہیں، اور یہ واؤچر آپ کوئی کریکشن کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پاس اکاؤنٹس صحیح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عرف عام میں اس کو ہم جرنل کہتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جرنل میں ہم اپنے پاس تمام وہ اکاؤنٹس جو ہمیں اپنے پاس انٹر کرنے ہیں ان کی ہم ایک پوری لسٹ بنا لیتے ہیں، ان کے اماؤنٹس لکھ لیتے ہیں اور ایک پورا واؤچر تیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مہینے کے اینڈ میں ہم نے اسٹینڈرڈ واؤچر سوچے ہوئے ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم یہ ساری اپنی ریکارڈ کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسٹینڈرڈ واؤچر ہر مہینے کے اینڈ پہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے پیٹی کیش لوگ میں ڈسبرس کرنے یا کسی اکاؤنٹنٹ کو، کسی کیشیئر کو دینے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تمام انٹریز جو کہ ہمارے سیلز اور انوائس کے تمام فیچر سے باہر ہے، انہیں ہمیں اپنے پاس کوئک بکس میں کرنے کے لیے جو واؤچر استعمال کرنا ہے، جو ڈاکیومنٹ استعمال کرنا ہے، وہ کہلاتا ہے جنرل۔ اس کی نمبرنگ بھی ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہم نے اتنے سارے جنرل بنا لیے ہیں۔ اب ہم کوئک بکس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جنرل میں یہ انٹریز کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس آپ کا ہوم پیج کھلا ہوا ہے اور آپ یہاں اپنی تمام انٹریز پہلے ہی کر چکے ہیں، جس میں آپ نے کسٹمر سینٹر میں جا کے کسٹمر کے بارے میں ساری انٹریز کر دی، اور اسی میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے اپنی انوائس بھی ڈالی اور پیمنٹ بھی ریسیو کر لی۔ اسی طرح سے وینڈر کے پاس ہم نے پرچیز آرڈر بنا کے انوینٹری بھی ریسیو کی ہے اپنے پاس، اس کا بل بھی ریسیو کیا ہے اور اس کو پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ یہ روٹین پورا کا پورا انوینٹری مینجمنٹ سسٹم اس میں موجود ہے جو آپ کے تمام مسئلے حل کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایسے بہت ساری انٹریز ہوتی ہیں جو ہماری ان سسٹمز کے باہر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں آپ نے کوئی لائر کی فیس دی ہے، کہیں آپ نے کوئی اکاؤنٹنٹ کی فیس دی ہے، کہیں آپ نے کوئی اور اس طرح کا کام کیا ہے، وہ چیزیں بھی تو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے۔ وہ سیلز اور پرچیز کے زمرے میں ہی نہیں آتی۔
ان کو کور کرنے کے لیے ہمیں جو ڈاکیومنٹ استعمال کرنا ہے اس کا نام ہے جنرل. آئیے دیکھتے ہیں وہ ہے کہاں. جب ہم اپنے مینیو آئٹم کمپنی کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، جس میں سے ایک جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے میک جنرل انٹریز. اب ہم نے اس تمام چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے یہ ایک جنرل انٹری استعمال کرنی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس کوئی کوانٹٹی اور آئٹم نہیں آ رہا. ریزن بینگ کہ ادھر ہم نے کوانٹٹی اور آئٹم کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا. یہ پیورلی ہماری ایک اکاؤنٹنگ انٹری ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسٹینڈرڈ واؤچر کے طور پہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں، یہ کسی کریکشن کے لیے بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور تمام ان کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو کہ سیلز اور پرچیز سے ہٹ کے ہوں، کیونکہ اس کا پورا نظام اور سسٹم ہمارے پاس کوئک بکس میں پہلے سے موجود ہے. اب آپ جب بھی یہ کھولیں گے تو وہ اپنی مرضی کا ایک ہم کو اس کا نمبرنگ سسٹم دے گا، لیکن یہ نمبرنگ سسٹم ہم اپنے طور پہ سیٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرم استعمال ہوتی ہو وہ اسٹینڈرڈ واؤچر کی ہو، اور اس کو ہم جس طرح سے آپ چاہیں ایس ٹی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایس وی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جے وی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو آپ صرف نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے کام کرنے کے لیے اس پہلی انٹری کو ST1 کا نمبر دے رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس تمام ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں موجود اکاؤنٹس آئیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس سے کام کیسے کریں گے. اس کا جو ہم نے پہلا نمبر دیا ابھی آپ کو سیو کر کے میں دکھاؤں گا کہ اب جب دوبارہ آئیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اسی نمبرنگ اسکیم کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا. سب سے پہلی چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. آسانی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پیٹی کیش میں سے کچھ ایکسپینس کیا ہے، ہو سکتا ہے فیول کا ایکسپینس ہو یا کوئی اور ایکسپینس ہو، اس کو ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کس طریقے سے کریں گے؟ پیٹی کیش آپ کے کسی نہ کسی کیشیئر، اکاؤنٹنٹ یا ایڈمن آفیسر کے پاس ہوتا ہے، اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں دفتر کے مختلف کاموں کے لیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس ہماری انوینٹری کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہم نے 1000 روپے استعمال کیے ہیں. اس کے آگے جو میمو کی فیلڈ ہے اس کے اندر آپ نے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز لکھنی ہے تو لکھ لیں. جیسے کہ میں نے یہاں لکھا، میں نے کہا ہے گیون فار وین فیول. یہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے پیسے، اور ہمارے پاس پیٹی کیش میں سے گئے ہیں، اور اسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اگلی لائن پہ آئیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آٹومیٹکلی تمام کا تمام اماؤنٹ ڈیبٹ کے کالم میں ڈال دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ والی پیمنٹ ایک سے زیادہ جگہ استعمال کریں تو آپ اس کو بآسانی بریک کر سکتے ہیں. اور جب آپ بریک کریں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیونکہ اکاؤنٹنگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا ڈیبٹ ہمیشہ ہمارے کریڈٹ کے برابر ہوگا. چاہیں تو ہم اس کو بھی 2 میں بریک کر لیں، لیکن فی الحال اس ڈاکیومنٹ کے لیے ہم اسے بریک نہیں کریں گے. نیکسٹ میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوگا. اب یہ ہمارا ایک ایکسپینس تھا، اور ہم نے اس کے اگینسٹ فیول کو ایکسپینس آؤٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر فیول یا اس کے اندر پیٹرول ڈلوایا ہے. یہ ہماری ایک ڈاکیومنٹ بن گئی ہے. اس کو ہم سیو کرتے ہیں، اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میں ہم اس اماؤنٹ کو کس طریقے سے بریک کر کے اپنے امپلائیز کو یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اسے ہم کہیں گے سیو اینڈ نیو. اب جیسے ہی ہمارا یہ ڈاکیومنٹ سیو ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹری نمبر اس ڈاکیومنٹ کی اب ST402 آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اپنا ڈاکیومنٹ سیٹ کیا تھا اور اس کی نمبرنگ اسکیم دی تھی، آپ کا سسٹم کوئک بکس اس کو اب فالو کر رہا ہے اور اسی ترتیب سے اب چلے گا. یہ اس کا اپنا ایک بلٹ ان فیچر ہے. آئیں اس دفعہ ہم ایک سے زیادہ کو پیٹی کیش میں سے ہم فنڈز دیتے ہیں، اور میمو میں بھی ہم بعد میں لکھتے جائیں گے. اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہی ہم کریڈٹ میں کوئی اماؤنٹ ڈالیں گے پوری کی پوری بریک ہو کے سیکنڈ لائن میں آ جائے گی. لیکن اس دفعہ ہم نے ایک لائن سے اپنا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ برابر نہیں کرنا. ہم نے 2 ٹائپ کے ایکسپینسز کیے ہیں. ہم دونوں کو ریکارڈ کریں گے اور انشور کریں گے کہ یہ ہمارا سسٹم بیلنس ہو جائے.
آئیے ہم کوئی اور اس کے اوپر ایکسپینس کرتے ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس. اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی ہم نے وہاں 2,000 روپے دیے، اوپر ہم نے اس کے 1,000 روپے ایڈجسٹ کیے ہیں، تو جو باقی ماندہ اماؤنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے تیسری رو میں آ گئی ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم نے انٹریاں کی ہوں، لیکن یہ آپ کی بیلنسنگ اماؤنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور آپ کو اپنی فگرز آؤٹ ہونے نہیں دیں گی. اب ہم نے 500 روپے دیے ہیں آفس سپلائیز میں، کوئی چیز بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے کسی نہ کسی چیز کو بھی، یعنی کہ اپنے لیے کاغذ، پین، پینسل، یہ تمام چیزیں منگوائی ہوں. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم یہاں اماؤنٹ ڈالتے جا رہے ہیں، آٹومیٹکلی یہ ویلیو یہاں بڑھتی یا گھٹتی جا رہی. تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ ہم اسے 700 کرتے ہیں تو کیا ہوگا. اب ہم نے یہاں پوسٹیج ڈال دی ہے. اب ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ بیلنس نہیں ہے، اور یہ ہمیں سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹرانزیکشن کی جو بیلنس ہے وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے، اس لیے یہ ڈاکومنٹ سیو نہیں ہونے دے رہا، اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو صحیح کریں. دو طریقے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیٹی کیش کی اماؤنٹ غلط لکھ دی ہو، یا آپ نے ان میں سے کسی اور کی فگر غلط لکھ دی ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوسٹیج کی ویلیو غلط لکھ دی ہے، اب ہم اسے کریکٹ کیے دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ دونوں اماؤنٹیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی برابر ہو گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسے سیو کر کے. جیسے ہی ہم نے اپنی ڈاکومنٹ کو، واؤچر کو بیلنس کیا ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ برابر کیا ہے، فوراً ہی اس نے اس کو سیو کر لیا ہے، اور ہمارے پاس اگلی انٹری کا نمبر بھی آ گیا ہے. اور اس طریقے سے ہم نے اپنے جرنل واؤچر میں اپنی پسند کی انٹری کر دی ہے جو ہمارے پاس سیلز یا پرچیزز سے پوری نہیں ہو رہی تھی. ابھی تو میں نے آپ کو بڑا سمپل والا ایک طریقہ کار دکھایا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منتھ اینڈ یا جب بھی ایز اینڈ وین ریکوائرڈ آپ کے جو مین مینجمنٹ اور اکاؤنٹنٹس ہیں وہ آپ کو ایک پورا واؤچر بنا کے دیں گے جس میں تمام ڈیبٹ اینڈ کریڈٹس برابر ہوں گے، اور یہ ایک بیلنسنگ انٹری ہوگی جو کہ ہم اپنے سسٹم میں ڈالیں گے. یہ ہمارے پاس نہ سیلز کے تھرو آئے گی، نہ یہ ہمارے پاس کوئی پرچیز کے تھرو آئے گی. اس پورے کو ہم نے کیپچر کرنا ہے اپنے جے وی کے تھرو، جسے ہم اسٹینڈرڈ واؤچر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو جے وی کی طرح بھی نمبرنگ ہم دے سکتے ہیں، جو ہم اسے کرنا چاہے. یہ ہماری انٹری ہوگی جرنل کی. جرنل میں آپ نے یہ تمام انفارمیشن جو آپ کو آئے گی وہ آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹ کے کوڈ وائز ڈالنی ہے. آپ نے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ برابر رکھنا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے. اس میں نہ آپ سے کوئی کوانٹٹی پوچھے گا، نہ کوئی اس کے علاوہ سیل ٹیکس یا اس طرح کی چیزیں اس میں آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو کے آئیں گی. یہ پورا ایک رجسٹر ہے جس میں ہم اپنی اکاؤنٹنگ انٹری کرتے ہیں. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرن دیز آر کالڈ جرنل انٹریز. اور آپ کو ویسے اکاؤنٹنگ ٹرمز میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک جرنل انٹری کر رہے ہیں. جرنل انٹری کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے جرنل میں یہ ساری ڈیٹا سیو کرنے لگے ہیں. اور یہ بہت سی دفعہ آپ دیکھیں گے تمام بڑے سسٹمز میں، چھوٹے سسٹم میں یہ ایک وہ والی انٹریز ہوتی ہیں جو آپ کے اکاؤنٹنٹس فائنلائز کر کے آپ کو دیتے ہیں. نہ یہ آپ کے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم سے آتی ہے، نہ یہ آپ کے سیلز اینڈ پرچیز والے سسٹم سے آتی ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے جرنل میں اپنی اکاؤنٹس کی تمام انٹریز ادر دین انوینٹری اینڈ سیلز مینجمنٹ سسٹم کس طریقے سے کرنی ہے. یہ انٹریز آپ نے اپنی پسند سے نہیں کرنی، یہ ٹپیکل اکاؤنٹنگ انٹریز ہوں گی، اور یہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹنٹ یا مینجمنٹ والے انفارمیشن دیں گے کہ یہ ڈیٹا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. ہو سکتا ہے وہ پرنٹڈ فارم میں آپ کو دیں، ہو سکتا ہے وہ ایکسل میں آپ کو دیں، لیکن اس میں آپ کے پاس صرف چارٹ آف اکاؤنٹ کا کوڈ ہوگا اور اماؤنٹ ہوگی، اور ہم یہ انٹریز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کرتے چلے جائیں گے. بہت ساری، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسٹینڈرڈ انٹریز ہوتی ہیں جو کہ ہر منتھ اینڈ پہ ہم کرتے ہیں، جس میں رینٹ،
آپ کی تمام یوٹیلیٹیز کے خرچے، آپ کی گاڑیوں کے خرچے، آپ کی ڈپریسیشن، آپ کا لیز، آپ کی سیلریز، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ واؤچر کے تحت ڈالتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بائیفرکیٹ کرنے کے لیے آپ کی کمپنی نے یہ رول بنایا ہو کہ تمام چیزوں کے علیحدہ علیحدہ واؤچر بنیں گے. اگر یہ علیحدہ علیحدہ بھی واؤچر بن رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبرنگ سیریز جو آپ کی اس واؤچر کی ہوگی وہ آپ نے سیٹ کرنی ہے تاکہ آئندہ آنے والی ترتیب بھی وہی رہے جو کہ آپ ایک بار سیٹ کر دیں گے. اور جنرل میں ہم نے جتنی انٹریز کریں گے وہ ہمارے اکاؤنٹس کو ضرور ٹچ کرے گی، ہماری بیلنس شیٹ پہ ضرور ریفلیکٹ ہوگی، لیکن ہماری انوینٹری کو کسی طور پہ کسی طرح سے بھی ہٹ نہیں کرے گی. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ریزن اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ entering a general entry in QuickBooks.